نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بہت مشہور بات جو ہم لوگوں نے سنی، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، اگر ہم شریعت اسلامیہ کو الگ کریں تو ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک ایسی بات ہے جو دنیا کی تمام قوم جو بھی اس زمین پہ بسنے والی ہے، وہ تمام کی تمام قوم اس بات کو مانتی ہے کہ واقعتاً اگر ہم کامیابی پا سکتے ہیں تو سچ بول کے۔ الگ مسئلہ ہے کہ وہ قوم کرتی کیا ہے، لیکن اس کا اعتقاد ضرور ہے اس بات پہ کہ ہمیں جو چیز نجات دلا سکتی ہے، جس چیز کی وجہ سے ہم تمام پریشانیوں کو عبور کر سکتے ہیں، وہ سچ بولنا ہے۔ جھوٹ بول کے ہم کچھ وقت کے لیے تو خوش رہ سکتے ہیں، لیکن تا زندگی تا عمر ہم خوش رہیں یہ یقینی بات نہیں ہے۔ اس بات پہ عام طور پہ تمام قوم کا اتفاق ہے، لیکن ہم غور کریں کہ کیا واقعتاً یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ تمام لوگ عمل پیرا ہے، یا کوئی ایک پوری قوم ایک اکثریت کے اعتبار سے، میجورٹی کے اعتبار سے کیا اس پر عمل پیرا ہے، اس پر عمل کرتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ واقعتاً آج کے زمانے میں سچ کو دنیا نے بائے بائے کہہ دیا۔ اس کو ہم سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کل ایک خاص ٹاپک ہے، اس کے سلسلے میں اس کو زیر نظر لا کے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تمام حضرات ایک چیز سے بخوبی واقف ہوں گے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی ہے اور جو زیر بحث بنی ہوئی ہے، جو ٹاپک زیر بحث بنا ہوا ہے، وہ ٹاپک ہے واٹس ایپ۔ واٹس ایپ کمپنی نے اپنے پرائیویسی کے سلسلے میں جو اپڈیٹ کیا ہے، اس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہاں، اگر اس طرح سے دیکھا جائے جس طرح سے وہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ پریشانی کی بات ہے۔ ہم بھی اس بات میں آپ کے ہم خیال ہیں، ہم آپ کے خیال سے متفق ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہم تمام لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال مطلب اپنی پرائیویسی کو بائے بائے کہہ دینا ہے۔ تمام طرح کی پرائیویسی، انٹرنیٹ کا استعمال، انٹرنیٹ کا یوز ہمیں پرائیویسی کو بائے بائے کہنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو دنیا سے چھپی ہوئی ہے۔ جو ایسے بڑے بڑے جو لوگ چلاتے ہیں، واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، یا جو بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ٹویٹر ہے، انسٹا ہے، یا دیگر جو بھی سوشل میڈیا کے ایپس ہیں، وہ تمام کے تمام ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو ہم بہت بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ہماری پرائیویسی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ بغیر بتائے داخل ہے، یہ اس بات کو سب مانتے ہیں۔ یہ چیزیں تو بہت دور کی ہو گئی، واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹا وغیرہ۔ اگر ہم کال پہ بھی آ جاتے ہیں تو کال پہ بھی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں کسی خاص مسئلے کے تحت، مثلاً لون کے لیے، یا کوئی آپ کو بائک نکالنی ہے، اس طرح کی چیزوں کے لیے، تو دوسرے دن آپ کے فون پہ جو ہے کہ ایک اچھی خاصی اسی کے متعلق کال آنے لگتی ہے کہ آپ لون کرانا چاہتے ہیں تو یہاں سے کرائیں، یا اس طرح کی دیگر چیزیں جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام کی تمام دوسرے دن آپ کے پاس کال آنے لگتی ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ ہماری کال بھی ٹریک ہوتی ہے، ہماری کال پہ بھی نظر ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر پرائیویسی نہیں ہوتی، جس طرح کی پرائیویسی کی بات ہے، اگر وہ پرائیویسی یہاں پہ موجود ہوتی اس کال پہ، تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، لیکن تمام بینک والوں کو پتہ چل جاتی ہے وہ بات کہ آپ لون لینا چاہتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیز ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی پرائیویسی باقی نہیں رہ گئی ہے، ورنہ تو پھر اگر آپ کو اتنا ہی اپنی پرائیویسی جو ہے اس کو اپنے آپ کو پرائیویٹ رکھنا ہے اور تمام طرح کی اپنی چیزوں کو مخصوص رکھنا ہے، تو پھر آپ خط کا استعمال کریں، کال کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو ایک ہی جگہ نہیں، 1000 جگہ ہے، ہر جگہ آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو خیر، میں اس چیز سے ہٹ کے واٹس ایپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک چیز میں بڑا آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ میں واٹس ایپ کو ایک سلسلے میں قابل تعریف سمجھتا ہوں، اس کے ہیڈ کو، اور جن لوگوں نے اس کے سلسلے میں جو اس کے کام کرنے والے افراد ہوں گے، ان تمام کو میں قابل تعریف سمجھتا ہوں، تمام بندوں کو۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہماری تمام چیزیں، خواہ وہ کوئی بھی ایپ ہو، ہم جس کے ذریعے سے، جو بھی ہمارے میسیجنگ ایپ ہے ان کے ذریعے سے ہم جو استعمال کرتے ہیں، کوئی 100% بات نہیں ہے کہ ہماری تمام چیزیں جو ہیں وہ سیکیور ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے، کمپنی کہہ رہی ہے، لیکن اس سے یہ بات یقینی نہیں ہو جاتی ہے کہ ہاں آپ کی چیزیں جو ہیں وہ سیکیور ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یقینی بات ہے کہ ہماری کال بھی سیکیور ہوتی، یا اس طرح کی تمام چیزیں سیکیور ہوتی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ کہ ہماری کال سیکیور نہیں ہے، یا پھر اس طرح کی تمام چیزیں سیکیور نہیں ہیں۔ اور اگر جہاں تک بات کی جائے واٹس ایپ کی، تو واٹس ایپ کے سلسلے میں مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس کا اچھا اقدام ہے، اچھا قدم ہے کہ اس کو جو کرنا تھا اس نے اس کا ایک پورا جو ہے کہ تیار کیا، اور اس کے بعد اس کو اگری کرنے کو کہا کہ آپ اس پہ آپ کو رضامند ہونا ضروری ہے، ورنہ جو ہے کہ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا۔ یہ میری نظر میں، اگرچہ اس کا مقصد الگ ہے کہ اس نے ایپل کے مقابلے میں یہ بات کہی، واٹس ایپ والوں نے ایپل کے مقابلے میں یہ بات کہی کہ آپ کو اگر واٹس ایپ چلانا ہے تو آپ کو اپنا ڈاٹا ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ بات ایپل کے مقابلے میں کہی، کیونکہ ایپل والوں نے کہا تھا کہ جو لوگ ہمارا فون یوز کریں گے ان کے پاس آپشن رہے گا، چاہے تو وہ اپنا ڈاٹا شیئر کریں لوگوں سے یا نہ کریں، یعنی دوسرے کمپنیوں سے اپنا ڈاٹا شیئر کریں یا نہ کریں، ان کے پاس آن آف کا آپشن رہے گا۔ لیکن وہ آن آف کا جو آپشن ہے اس سے اس کو نقصان ہو رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ ہر شخص واٹس ایپ یوز کرتا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی بات کہہ کے اور ڈاٹا ان سے لوں۔ ہر شخص کمانا چاہتا ہے، ان کا بھی کمانے کا طریقہ ہے۔ ممکن ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی ہو تو ان کے جو انجینئرس یا جو بھی اس میں کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ان تمام کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، اور حقیقت ہے کہ اس کا نقصان ہوا، بہت جگہ اس کا بائیکاٹ چل رہا ہے، اور تمام طرح کی چیزیں، تمام طرح کی پریشانیوں کا اس کا سامنا ہے۔ یہ اس نے ایک الگ مرحلے میں یہ چیز کی، لیکن ہم اگر غور کریں اور آج کے زمانے میں اس کو سمجھیں کہ اگر سچ میں وہ ایسا کرتا، اگر سچ بول کے، یعنی وہ سچ ایسی کوئی اس کو پریشانی کا سامنا نہ ہوتا، اور وہ سچ بول کے یہ کرنا چاہتا کہ میں آپ کا ڈاٹا لوں گا اور جو ہے کہ آپ اس پہ اگری کریں، تب بھی ہمیں یہی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ یعنی ہم نے سچ بولنے کو اتنا زیادہ آج کے زمانے میں دشوار کر دیا، اتنا زیادہ آج کے زمانے میں مشکل بنا دیا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم سچ بول لیں گے تب تو ہمارے لیے مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں الٹا ہو جا رہا ہے، صدق یہلک، کہ سچ جو ہے وہ ہمیں ہلاک کر رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کا وہ جو بندہ جس کی کمپنی ہے، جو سی ای او ہے، یا جو ایک چیز کو چلا رہا ہے، اس کے ساتھ تو مسئلہ ہے کہ اگر وہ سچ بولے گا تو اس کی چیزیں نہیں چلیں گی۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچ والے کو پسند ہی نہیں کر پا رہے، ہمیں تو جھوٹی بات پسند آ رہی ہے۔ جس کو فائدہ مل رہا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، ٹیلی گرام ہو، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی گرام استعمال کریں، بی پی استعمال کریں، سگنل ایپ استعمال کریں، کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ ہمارے ڈاٹا جو ہے وہ شیئر نہیں کریں گے، ہماری چیزیں شیئر نہیں کریں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کم از کم وہ بول کے لے رہا ہے تو اس اعتبار سے تو سچ بول ہی رہا ہے۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی واٹس ایپ یوز کرے نہ کرے، میرا اس سے کوئی جو ہے کہ نہ میرا کوئی نقصان ہے نہ میرا کوئی فائدہ ہے۔ اللہ جس کو اللہ میاں دے گا وہ اس کو ملے گا، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذمہ دولت لکھ رکھی ہے، جس کی قسمت میں دولت لکھ رکھی ہے، وہ اس کو ملے گا۔ ہمارے تقریر کرنے سے، بیان کرنے سے کسی کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واٹس ایپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے اس طرح سے، تو پھر کہیں نہ کہیں ہمیں 1% جو ہے واٹس ایپ کا ساتھ دینا چاہیے دوسرے ایپس کے مقابلے میں۔ جو واٹس ایپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کا ڈاٹا لیں گے، وہی تو اس بات پہ تو آپ کو یقین ہے کہ ہاں وہ آپ کا ڈاٹا لے گا، اور وہی واٹس ایپ والا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم صرف آپ کے یہ جو چیزیں بزنس سے تعلق رکھتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہم آپ سے لیں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے اس پہ میسج کیا واٹس ایپ پہ کہ آپ کو پیزا پسند ہے، تو اب اگر آپ فیس بک پہ جائیں گے تو فیس بک جو ہے اسی طرح کا آپ جو قریب میں آپ کے پیزا ہٹس وغیرہ ہوں گے یا پیزا جنکشن وغیرہ ہوں گے، وہاں ہے کہ اس کا لوکیشن آپ کو دکھائے گا، اس طرح کی تمام چیزیں آپ کو دکھائے گا۔ تو بہرحال میرا کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ کا جو بھی پنگا ہو یا دوسری چیزوں کا جو بھی پنگا ہو، اصل مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہم سچ بول کے آج کے زمانے میں بزنس کر سکتے ہیں؟
100% کر سکتے اگر معاشرہ چاہے تو. لیکن آج کل کا جو ہم لوگوں نے معاشرہ کس سے، ہم لوگوں سے، ہم لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ جو ہے کہ مثال کے طور پہ 350 کی کوئی چیز ہے، اس نے اس کو خریدا 200 میں، اب وہ اس کو 300 بتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 300 میں خریدی ہے اور 350 میں آپ کو بیچ رہا ہوں، ہمیں فوری طور پہ یقین آ جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ صحیح اس بات کو بتائے کہ نہیں میں نے 200 کی خریدی ہے تو اس چیز کی اہمیت ہماری نظروں میں گر جاتی ہے. تو سچ کو رائج کرنا ضروری ہے. اگر ہم سچ کو رائج نہیں کریں گے تو جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اور یہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں واٹس ایپ کا ایک اعتبار سے اپنے لیے سچ ہے، ہمارے لیے سچ ہے، اور اس کو ہمیں ماننا میرا ماننا یہ ہے کہ واٹس ایپ کو یوز کرنا چاہیے دوسروں کے مقابلے میں. اللہ کرے کہ چیزیں پہنچتی ہیں دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں سے پہنچ جائیں گی یہ چیز بھی اس تک انشاءاللہ. لیکن کیا ہم لوگ اس چیز کو پہنچا سکتے ہیں ان تک کہ نہیں واقعتاً ایک بڑی مارکیٹ، ایک بڑا انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں، اگر ان تک یہ باتیں پہنچتی ہیں اور ان پہ ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے کہ واقعتاً اگر ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور سچ کے ذریعے سے کریں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ تمام لوگ 1 سے 2 پھر 2 سے 3 انشاءاللہ سب سچ بولنے پہ آ جائیں گے. کوشش ہماری، کامیابی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب